کرپشن الزامات کی بچھاڑ کرنے والوں کو اپنا دامن کرپشن سے داغدار ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو خیبر پختونخوا میں حکومت کرنے کی تیسری ٹرم میں اس وقت داخل ہو چکی ہے اور ہمیشہ کرپشن کے خلاف انہوں نے بات کی، سنگین الزامات بھی عائد کرتے رہے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر جہاں گورننس کے ماڈل کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھتے رہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی رہی، لیکن وہ جماعت، وہ سیاسی رہنما جو کرپشن کے خلاف منشور رکھتے ہیں، عوام کو سینسٹائز کرتے ہیں، وہ اپنے صوبے کے اندر کوئی مؤثر نظام کیوں نہیں قائم کر سکے کہ ایک کلرک، ایک ہیڈ کلرک 40 ارب روپے کا سکینڈل منظر عام پر لے کے آئے، اس کے گھروں سے اربوں روپے برآمد ہو رہے ہوں، ویڈیوز بنی، گرفتاریاں ہوئیں، اور اب مزید رقم کی برآمدی کا سلسلہ کلاس اب جاری ہے۔ نیب جس کوہستان 40 ارب کے میگا سکینڈل کی تحقیقات کر رہا ہے، اس کے اندر ابھی ان کی جو ہیڈ کلرک ہیں کیسر اقبال، ان کو اور ان کی اہلیہ کو ریسنٹلی انہوں نے گرفتار کیا، تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کی اہلیہ کے بیان کے اوپر انہوں نے ان کے ایبٹ آباد میں گھر پر ریڈ کیا۔ پینٹ کی بڑی بڑی بالٹی ہیں، اس کے اندر 20 کروڑ روپے کی رقم وہاں سے برآمد کی گئی ہے۔ مطلب جس کونے میں جا کے ہاتھ ڈالتے ہیں 10 کروڑ 20 کروڑ 1 ارب پہ نکلتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف، نیب تو اپنا کام کر رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف جس کا سب سے بڑا موٹو ہی ہم 2011 سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف بنی، خان صاحب نے ہمیشہ کرپشن خلافی مہم چلائی، تو ان اپنے 11-12 سالوں کے اندر وہاں پر کیوں کوئی ایسا کوئی میکنزم نہیں بنا سکے، یا اپنے سسٹم کے اندر کوئی ایسی ریفارمز نہیں لا سکے کہ جہاں پہ جو پہلے ماضی کی طریقہ کار تھے، یہ ماضی کی جو طریقے واردات تھے وہ ختم ہوتے اور کرپشن کے ریشو میں کمی آتی، اور یہ سکینڈل آج ہمیں دیکھنے کا موقع نہ ملتا؟ کیوں ناکام ہوئی پاکستان تحریک انصاف؟ ایک تو مجھے تھوڑا سا گلہ بھی ہے، شکایت بھی ہے کہ تھوڑی سی کوئی پیسوں کے نوٹوں کے بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں سارے لوگ جتنے بھی ہمیں، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹس، کہ پیسہ کمانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ نے 20 کروڑ روپے ایزی منی کما بھی لی تھی، کم از کم رکھنے کی جگہ تو کوئی بہتر ڈھونڈ لیتے، مطلب ان کو پینٹ کے ڈبوں میں رکھنا، اٹس اے ڈس ریسپیکٹ ٹو دا منی۔ میرا تو وہی خیال ہے، انہی پیسوں کے ان کو بد دعا لگے، بھائی صاحب آپ نے اتنی محنت سے کمائے اور لوگوں کا حصہ تھا اور لوگوں کو پیسہ لگنا تھا، حرام کا پیسہ تھا، تو بھائی رکھنا بھی تھا تو کہ ہمیں کوئی الماری میں رکھ دیتے، کوئی ہمیں کوئی اچھی جگہ پہ رکھ دیتے، رکھا بھی کہاں پہ ہے ذرا، مطلب بے تقیر کیا ہوا تھا، بے تقیر، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ۔ آپ نے اچھا لفظ ڈھونڈ کے دیا، مجھے مل نہیں رہا تھا کہ آپ نے پیسوں کی بے تقیری کی، اور اسی کے نتیجے میں آپ یہاں پہ جیل میں آئے ہوئے ہیں۔ پیسے تو کسی اچھی جگہ پہ رکھیں، کسی بہتر جگہ پہ رکھیں۔ یہاں پہ سندھ میں بہت ساری ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے وزیر ہیں، ان کی بیسمنٹیں بھری پڑی ہیں، اچھا ان کی عقل مندی دیکھیں، بیسمنٹوں پہ انہوں نے رکھے وہاں پہ، تو وہ بھی کوئی بارش آئی تو وہ بھی پیسے وہاں پہ دے، 1-2 کی بیسمنٹوں میں وہ لگ گئے تھے، آگ لگ گئی تھی۔ ایک نے مجھے بتایا کہ بعض نے اپنے، ایک افسر صاحب تھے، میں بڑی آپ کو حادثت موت بتا رہا ہوں، وہ جو پیسے کرپشن کے لیتا تھا اس نے چھت پہ بوریوں میں رکھے۔ اچھا پیسہ یہ حرام کا پیسہ آپ رکھتے کہاں پہ ہیں؟ ایسی انجویجول ڈھونڈنے کے گلٹ ہوتی ہے نا آپ کے اندر، کہ گھر کے اندر نہ ہوں، چور آ جائے گا، وہ دیکھے گا بھئی چور تو پہلے اس پہ جائے گا، سیف ہے، الماری میں جائے گا، بیگ میں جائے گا، بیڈ کے نیچے دیکھا، یہ یوزول چیزیں ہوتی ہیں، یا روشن دان دیکھے گا ادھر ادھر۔ سو ایسی جگہ پہ رکھو جہاں پہ چور کا دماغ ہی نہ جائے۔ اب پینٹ والے اس میں 20 کروڑ روپیہ، ایک چور یا جو بھی ڈاکو ہے اس کے ذہن میں یہ تو نہیں ہوگا 20 کروڑ روپیہ یار وہاں پہ کسی پینٹ کے ڈبے میں ہو سکتا ہے، اپنے ہی پلیٹ سمارٹ۔ ایک مجھے واقعہ سنایا، بڑے ایک انکریڈیبل بندے نے، ایک بیورو کریٹ نے، وہ پیسے لیتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ 70-80% سے زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، پہلے دن وہ اسسٹنٹ کمشنر آتے ہیں یا اے ایس پی آتے ہیں، تو دوسرے دن وہ کاؤنٹ ڈاؤن ان کے کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو خیر ایک اور کہانی ہے، اس نے بوریوں میں پیسہ رکھ کے گھر کی چھت پہ رکھا ہوا تھا، گھر کی چھت پہ، وہ آئے نا کوئی دے گیا ہوگا نا، بڑے سارے تھیلے چلے، اس نے بوری میں ڈالو، چھت پہ رکھو۔ ڈاکو کا کہاں ذہن جائے گا چھت پہ چڑھوں، کیسے چڑھے گا؟ اتنا طوفان ہے، بارش آئے اگلے دن سارے نوٹ جو ہے نا، تو اس نے کہا وہ ملنے گئے ان کے کوئی رشتہ دار، تو پتہ یہ چلا کہ آندھی بھی چلی تو گھر میں نوٹ ہی نوٹ بکھرے ہوئے تھے۔ دیٹس اے ریئل سٹوری، اور مجھے بڑا انتہائی ریسپانسبل بندے سے ایسے، آپ کو یاد ہے وہاں پہ ہوا تھا بلوچستان میں، تو سیکریٹری میرا کل فنانس رسانی صاحب تھے، ان کے بعد بیسمنٹ سے 80 پتہ نہیں کروڑ کتنے ملے تھے، اور کتنے دن وہ مشینوں سے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جناب عالی نائب نے مشینیں منگوائی تھیں کہ مشینوں سے پیسے گنے جا رہے ہیں، پیسے کتنے ہیں۔ سو یہ وہاں پہ ایبٹ آباد میں لے گئے، کہنے کا مطلب انہوں نے بھی اپنے گھر کا ویسے کونا چھوڑا نہیں تھا، اب جگہ ہی نہیں بچی تھی، انہوں نے پینٹ کے ڈبوں میں ڈالنا اندازہ کریں انسانی ہرس کی کتنی مطلب لمٹ ہو سکتی ہے، کہ کتنا پیسہ بنایا جا سکتا ہے، اور کتنا ایزیلی۔ یہ تو لگتا ہے کہ جو پیسہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے دیا گیا تھا، یہ تو ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں جا رہے تھے، کچھ نہیں ہوا۔ بھائی آپ نے کچھ کرنا ہے، دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس۔ مال بنانا ہے، کمانا ہوتا ہے، لوگ کماتے ہیں، مال بنا بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اور ہمارے سامنے ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی طریقہ ہوتا ہے یار، کوئی آپ کوئی مطلب 100 روپیہ لگائیں گے تو اس میں سے 10-20 روپے وہ کمیشن کھاتے ہیں۔ شاید خکانہ بھائی صاحب نے کیا کہا تھا کہ جتنے ایم این ایز ایم پی صاحب کی نہیں بات کر، اچھے لوگ بھی ہیں اس میں نہیں کرتے ہیں کمیشن، سارے نہیں کھاتے، میں ذاتی طور پر کچھ کو جانتا بھی ہوں، لیکن ان کا 30% یہ کمیشن کھاتے ہیں۔ 5.5 روپے کا آپ کا یہ ڈیولپمنٹ بجٹ تھا پچھلے سال،
PhD पे का, जिस पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था 5.5 अरब है MPs MNO को पैसा रखा हुआ है जो रिश्वत के तौर पर यूज होता है, ये डेवलपमेंट होनी है। शाहिद खकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साइड के 30% इसमें से कमीशन जाते, मतलब क्या था 150 बिलियन रुपीस आपका कमीशन में जा रहा है। तो ये जनाब जब अन्नी मची हुई है, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये बात कह रहा है, जब मतलब ये हुक्मरानों पे ये इल्जाम लगेंगे सर PTA कुछ नहीं कर सकी, सुहेल अफरीदी, अली मीर गंडापुर, महमूद खान। अच्छी बात आप सुने जरा, ये पहले दिन से PTA के कुछ बड़े हमदार थे, कुछ बड़े अच्छे कालम निगार थे जो समझते थे कि PTA आगे बस अब दुनिया बदल जाएगी, जहान बदल जाएगा। सारे हम जी समझते थे कि यू आर नॉट टेस्टेड, जब तक कोई टेस्ट नहीं होता तो आप उसकी बात पे यकीन करते हैं ना। आप कहें मैं कहूँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने पहले आया नहीं हूँ पावर में। उस वक्त ये एक मूव चली थी, एहसाब कमीशन बना रहे थे, यहाँ पे आपने जिक्र ही नहीं सुना कि सुबह एहसाब कमीशन बनेगा, बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी होगी, और उसके लिए नाम जो तजवीज़ किया गया था, अब गैस करें कि इनका, अगर आपको याद हो, मैं आपको जरा मेमोरी टेस्ट करूं, आपको याद है जिसको इन्होंने नहीं बनाया था, और वहीं से पता चल गया, लड़ाई शुरू हो गई थी उसी वक्त, यहीं से हो गई थी कि ये सीरियस नहीं है, ये मार धाड़ करेंगे, पैसा बनाएंगे। वो थे शोएब सटल साहब। जी बिल्कुल। शोएब सटल साहब को कुछ दोस्त, इमरान खान साहब भी उनको जानते थे, और इनको कुछ और लोगों में रिकमेंड किया था कि ईमानदार आदमी, अच्छे बंदे हैं, और इन्हीं को शोएब सटल साहब को लगे। सार जी उन्होंने कहा सटल साहब ओवर आवर डेड बॉडी, ना सिर्फ सटल साहब जाएंगे, वो कमीशन कहानी उसी दिन ही खत्म हो गई, साहब कमीशन ही बंद कर दे। कभी आपने जिक्र सुना कमीशन किधर गया, कभी किसी ने पूछा? और फिर जब भी वहां पे हुए वोट बिके हैं, ये किसके बिके हैं? वो 20-20 ये MPs जो पकड़े गए थे, पैसे कैश ले रहे थे, वीडियोज, ये PTA के सारे थे। PTA ने कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं है सर हमारे सूबों में, माजरत के साथ, जो जिसका चाहे वो कर सकता है, वो पंजाब हो, आपका बलोचिस्तान हो, के यहाँ पे करप्शन को, मैं बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूँ, करप्शन समझे नहीं जाता कोई सूबों में, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी इसको करप्शन समझती नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। मैं आपको स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे रहा, मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कोई 25 साल से मैं उसको जा रहा हूँ, मैंने बड़ी करीब से चीज़ें देखी हैं। बाज़ सूबों की ऐसी ब्यूरोक्रेसी है, अब तो मोस्टली ऐसे जो करप्शन नहीं समझती, उन्होंने अपने बच्चे सेटल बाहर करने। अब PTA जो है ये कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी कि जनाब कि अपने ये MNAs MPs, फिर कह रहा हूँ सब लोग नहीं होंगे, अच्छे भी होंगे, सारे ईमानदार नहीं होंगे, कि इन्होंने करप्शन का जो एक रोला डाला अपने मुखालफिन पे डाला जी, अपनी एक सोशल मीडिया टीमें बना ली, फिर वहां पे उन्होंने 20-25 हज़ार रुपए मुलाजिम रख, जिनका काम ये था कि कोई हमारे ऊपर बात करे ना, आपने उनको गाली देनी, आपने सारा करप्शन का, गवर्नेंस का नैरेटिव हमारे मुखालफिन के खिलाफ डेवलप करने, हमारे खिलाफ नहीं डेवलप होने देना। बिल्कुल सही। लिहाजा हूँ अब जब ये खैबर पख्तूनख्वा से, ये पहला नहीं है, कोस्तान वाला एक और भी वो आया था, मेरा ख्याल है क्या नाम है, जो चेयर लिफ्ट वाला स्कैंडल था, वो भी ऐसे बंद कर दिया उन्होंने, वो भी बंद करवा, उसमें बड़े बड़े लोग थे। अभी आप सवात में जिस तरह के होटल बनाए गए, परमिट दिए गए, वो एक आपने बाबा वो सुन लिया, अभी बता रहे हैं 40 बिलियन रुपीस यार, और किसी का कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं है। और वो अभी भी खैबर पख्तूनख्वा के PTA के रहनुमा वज़ीर आलम कुछ पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते इस मामले के ऊपर, अभी भी मानने को तैयार नहीं। नहीं, ये मेरा ख्याल वही वाला बात कह रहा हूँ कि वो इस बात पे आते नहीं है कि भाई साहब आपके यहाँ करप्शन कैसे हो रही है। ये उस वक्त कहते थे कि जनाब मेट्रो जो है ये महंगी बनाई है, इन्होंने बहुत पैसा बनाया, यकीनी तौर पर उसमें पैसा खा गया, हमें भी अंदाजा पता है। इन्होंने जनाब के हम बनाएंगे, हम आपको बना के दिखाएंगे। जो लाहौर इन्होंने पेशावर वाली मेट्रो बनाई है, वो कहाँ से मतलब 10-20 गुना जाके महंगी बनी और बनती रही। तो बहरहाल वही वाली बात है सर कि उनके आखिरी बात सर, अगर उनके फॉलोअर्स राजी है ना, क्योंकि वही वाली बात के जनाब के वो पहले कहते थे ना इनके बारे में, शरीफ ये फैमिली या रूल्स के बारे में कहते थे कि अगर कमाता है तो लगाता भी है, खाता है तो लगाता भी है। अब वही काम जनाब आपके सूबे में शुरू हो चुका है, और बहुत सारे स्कैंडल आते रहे। लगाने वाली तो बात है नहीं, जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, लगा नहीं रहे, खा रहे हैं, और खाने के बाद पैसे जो है ना पेंट के डब्बों में छुपा रहे हैं।